دین کی خاطر سختیوں، تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کرنا 30 ذوالحجہ سن 1421 ہجری مطابق 26 مارچ سن 2001 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین شادوا الدین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم فانی کے اندر، عالم دنیا کے اندر حق اور باطل دو چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر بعضی چیزیں حق ہیں اور دنیا کے اندر بعضی چیزیں باطل ہیں، لیکن حق اور باطل کو پیدا فرمانے کے بعد خلاق زمین و زمانے، صناع مکین و مکانے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا ہے کہ میں حق بات کو پسند کرتا ہوں اور باطل بات کو ناپسند کرتا ہوں، اور میں نے دنیا کے اندر اپنے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم دیا کہ وہ دنیا کے اندر تشریف لے جانے کے بعد احقاق حق کریں، یعنی حق بات کو ثابت کریں، اور ابطال باطل کریں، یعنی باطل بات کو رد کر دیں، باطل بات کو مٹا دیں، ناجائز بات کو مٹا دیں، حرام بات کو مٹا دیں۔ چنانچہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حق بات کو ظاہر فرمایا، حق بات کی اشاعت فرمائی اور حق بات کی تبلیغ فرمائی، حق بات کی تعلیم دی، اور باطل بات کو مٹانے کے لیے بے انتہا متواتر کوششیں فرمائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ اور بہت سے مذاہب چل رہے ہیں اور بہت سے مسالک چل رہے ہیں، لیکن اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اور مسالک ہیں، وہ تمام کے تمام باطل مذاہب ہیں، باطل مسالک ہیں۔ صرف اور صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے، صرف اور صرف اسلام ہی ایسا مسلک ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مبنی بر حقانیت اور مبنی بر صداقت بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی دین اسلام کے اندر تمام کے تمام انسانوں کی، خواہ وہ عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں، بحر و بر کے رہنے والے ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں،
تمام کے تمام انسانوں کے لیے دنیا کی نجات بھی اسی اسلام کے ماننے میں رکھی اور قبر کی نجات بھی اسی اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں رکھی، اور اسی طرح آخرت کے اندر نجات بھی صرف اسی اسلام کے ماننے اور اسی اسلام کے احکام پر پوری طرح عمل کرنے میں رکھی ہے۔ اب جب بھی دنیا کے اندر کوئی پیغمبر آیا، کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا اور اس نے لوگوں کے سامنے حق بات کو ظاہر کیا اور یہ بات ان لوگوں کے سامنے رکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو آپ ایک معنی، اللہ کی ذات گرامی کے اندر بھی اس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ہے، اور حضرت حق جل مجدہ کی صفات کے اندر بھی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ اسلامی مذہب کو اختیار کریں، اسلامی دین کو آپ اختیار کریں تو لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کی، کیونکہ ان کے دین کی تردید اس نبی اور پیغمبر نے فرمائی۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی کے سب سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی بننے کے بعد، رسول بننے کے بعد، پیغمبر بننے کے بعد لوگوں کے سامنے یہی بات رکھی، یہی بات پیش فرمائی کہ آپ بت پرستی کو ترک کر دیں، اللہ کے غیر کی عبادت کو ترک کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے غیر کی پرستش کو چھوڑ دیں اور ایک خدا کے ماننے والے بن جائیں۔ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں اور اسی کلمہ طیبہ کے پرچم تلے آ جائیں، تو تمام کے تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی شروع کی۔ بس چند لوگ اسلام لائے، یہ شروع کی آغاز اسلام کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونخوار دشمن بن گئے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے اور ان کے خلاف عقائد اور اعمال بتلاتے تھے، لہذا ان کے عقیدہ باطلہ کے اوپر ضرب کاری لگتی تھی اور وہ لوگ بے چین اور پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ نیا دین اس محمد نے کہاں سے پیش کر دیا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو اس نے مٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام لوگ چند کو چھوڑ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، اسلام کے دشمن بنے، ایمان کے دشمن بنے، خدا کے دشمن بنے، قرآن پاک کے دشمن بنے۔ جب قبیلے قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین حنیف سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قلقمہ کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مشن کو فیل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے شروع کیے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا ٹھٹا اڑانا شروع کیا، ہنسی اڑانی شروع کی، ایمان والوں کی تحقیر کرنی شروع کی، ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرنا شروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے مسلمانوں کے حوصلے توڑ دیے جائیں، اور اس کے لیے مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بےہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ کبھی مکہ مکرمہ کے کفار
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے، جیسا کہ کلام پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس بات کو نقل بھی فرمایا ہے۔ 14ویں پارے کے پہلے رکوع میں آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے فرمایا ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کفار نے کہا کہ اے وہ آدمی جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پاگل کہتے تھے، اور کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ اس بات کو بھی حضرت حق جل مجدہ نے کلام پاک کے 23ویں پارے میں سورہ صاد کے پہلے رکوع میں نقل فرمایا ہے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر تشریف لائے، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ محمد تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے غضبناک نگاہوں سے اور انتقام والی نگاہوں سے اور بھڑکتے ہوئے جذبات سے چلتے تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے اور چراغ محمدی کو گل کر دیا جائے۔ چنانچہ 29ویں پارے میں سورہ نون والقلم کے آخری رکوع میں، یعنی دوسرے رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جب کفار اس قرآن پاک کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ محمد تو یقیناً پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ضعیف، نحیف، کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو صحابہ کرام کو دیکھ کر مشرکین مذاق اڑاتے اور استہزاء کرتے ہوئے یوں کہتے تھے، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔ لہذا جو شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کے ماننے کے لیے ایگری اور تیار رہتے ہیں اور قرآن پاک کے دل دادا ہیں،
کلام الہی کے عاشق ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور احقاق حق اور ابطال باطل کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کیوں نہ نوازے گا؟ انہوں نے محنتیں کی، صحابہ کرام نے محنتیں کی، صحابہ کرام نے قد و کاوش کی، صحابہ کرام نے کفار مکہ کے مذاق اڑانے کو برداشت کیا، صحابہ کرام نے دن اور رات اس دین اسلام کی خاطر مجاہدات کیے، صحابہ کرام نے اس تبلیغ دین حنیف کے لیے مصائب کو برداشت کیا، مشقتوں کو برداشت کیا، مصیبتوں کو جھیلا اور دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح دین اسلام کی مدد کی۔ وہ صبر سے کام لیتے تھے کیونکہ وہ دیکھتے تھے اور ان کے سامنے یہ بات تھی کہ نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کافروں کے مذاق اڑانے کو برداشت فرماتے، ان کافروں کے استہزاء کو برداشت فرماتے۔ وہ کہتے تھے اور اس بات کو اپنی زبانوں سے ظاہر فرماتے تھے کہ ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسلام کے لیے لٹ پٹ رہا ہے اور اسلام کے لیے قربانیاں دے رہا ہے اور اسلام کے لیے محنتیں کر رہا ہے اور اسلام کے لیے قد و کاوش کر رہا ہے، اسلام کے لیے استہزاء اور تکذیب اور جھٹلانے کو برداشت کر رہا ہے، تو ہم عاشقان محمدی، ہم عشاق مصطفی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستار دامن محمدی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے پختگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی اختیار کی ہے، لہذا ہم اپنی جانوں کا قیمت بنوانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے جسم اور باڈی کی ٹکا بوٹی کروانے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کی خاطر اپنے جسم کا خون بلڈ بہانے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تمام کی تمام مصیبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں ہوں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں۔ اب اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، اس دل کے اندر اسلام کی مودت اور اسلام کی محبت جاگزی ہو چکی ہے، بیٹھ چکی ہے، لہذا ہمارے دلوں سے دین اسلام کی محبت کو کوئی نکالنے والا نہیں۔ ہمارے جسم کے اوپر کوئی آدمی ڈنڈے سے حملہ کرے، کوئی آدمی تلوار سے حملہ کرے، کوئی آدمی خنجر سے حملہ کرے، کوئی آدمی توپ سے حملہ کرے، کوئی آدمی کسی اور چیز سے حملہ کرے، اس کی حکومت ہمارے جسموں کے اوپر تو چل سکتی ہے لیکن ہمارے دلوں پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اپنے قلوب اور اپنے دل اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ لہذا یہ ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان لوگوں کے مذاق اڑانے کو بے انتہا برداشت کرتے تھے اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات جاگزی ہو چکی تھی کہ آج یہ مخالفین اسلام اور دشمنان اسلام ہمارا مذاق اڑا لیں یا اللہ سبحانہ و تعالی کا مذاق اڑا لیں یا نبی کریم نبی وسیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا لیں یا قرآن مجید فرقان حمید کا مذاق اڑا لیں، کل قیامت کے میدان میں جب یہ دوزخ میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل عمیم اور بے پایا احسان کے طفیل ہم سارے ایمان والے جنت اور اس کی لاسوال نعمتوں کے اندر جائیں گے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ دنیا کی مصیبت فانی مصیبت ہے، آخرت کی مصیبت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے وہ ان مذاق اڑانے والوں کے مذاق کو برداشت کرتے تھے۔ قرآن کریم میں کہا گیا 30ویں پارے میں سورہ تطفیف کے اندر، صناع زمین و زمان
خلاق مکین و مکان نے ارشاد فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. ان آیات کریمہ میں اور ان آیات مستنیرہ میں اور ان آیات قرآنیہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. اسی بنیاد پر خواتین و حضرات یہ اپنا مشن آگے کو بڑھاتے رہے، قرآن پاک کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے کہ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بولے یہ قرآن جو ہے نا یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں محمد نے لکھوا لیا ہے نعوذ باللہ. اب یہ محمد پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. بولے یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے، جھوٹ جسے اس محمد نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی یعنی محمد کی اعانت یعنی مدد کی ہے. مشرکین کہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے، نعوذ باللہ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تو محمد کو ایک انسان سکھاتا ہے، نعوذ باللہ. یہ آیت کریمہ 14ویں پارے میں ہے سورہ نحل کے اندر، جو میں نے آپ کو ابھی سنائی، اور اس سے پہلے جو 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی وہ 18ویں پارے میں سورہ فرقان کے اندر ہیں. سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں، سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کا ایک اعتراض اور نقل کیا اور بولے کہ یہ محمد نبی نہیں، اس لیے کہ یہ کھانا کیوں کھاتا ہے اور پانی کیوں پیتا ہے اور ضرورت کے وقت بازار میں کیوں جاتا ہے؟ اس کو تو کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے اور ایک کونے میں بیٹھ کر بس بت بن کر بیٹھے رہنا چاہیے. تو پھر محمد کو نبی بنا کر بھیجنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ اگر رسول ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور لوگوں کے سامنے نکل کر اللہ تعالیٰ کے احکام نہ پہنچاتا تو پھر بھیجنے سے فائدہ کیا؟ نبی بنانے سے فائدہ کیا؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. بولے اس رسول کو کیا ہوا ہے، کھانا کیوں کھاتا ہے، بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے؟ غرض ہے کہ خواتین و حضرات ان لوگوں نے یعنی کفار مشرکین نے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین لینے دیا، نہ ایمان والے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چین لینے دیا. ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کا ستانا، ہر وقت کی ایذا رسانی، اگر ایمان والے مکہ مکرمہ کی راہوں پر، سڑکوں پر چل رہے تو وہاں طنز اور جیکشن اور اعتراضات کا نشانہ ان کو بنایا جاتا تھا. چنانچہ ان لوگوں نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا اور جتنا یہ دشمنان اسلام اور دشمنان خدا اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو ستاتے تھے، اتنا ایمان والوں کے ایمان میں مضبوطی آتی تھی، اتنا ان کو صبر کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ملتی تھی، اور ان کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ایمان والوں صبر کرو، ایمان والوں صبر کرو، اور صبر کی دوسروں کو تلقین کرو، کیونکہ صبر کرنے سے ہی اللہ کی مدد 7 آسمانوں کے اوپر سے آتی ہے. صبر بڑی چیز ہے، برداشت کرنا بڑی چیز ہے. جس نے دنیا کے اندر برداشت کرنے کی عادت ڈال لی، سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اللہ نے 4 پارے میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو صبر سے کام لینا. چنانچہ جتنا یہ ستاتے تھے اتنا ایمان والے برداشت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتا تھا کہ ایمان والوں گھبرانا نہیں، تم میں کا اگر مرد ہے اس کی نیکی بھی میں نے قبول کی، اور تم میں کی اگر کوئی عورت ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی لڑکی ہے، اس کی نیکیاں بھی، اس کے اعمال صالحہ بھی میں نے قبول کیے. اور قرآن میں اس کا اللہ نے اعلان فرما دیا 4 پارے میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فرمایا ان ایمان والوں کو ان لوگوں نے وطن سے بے وطن کیا، ان ایمان والوں کو ان دشمنوں نے ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، اور ان ایمان والوں کو صحابہ اکرام کو میرے راستے میں یعنی دین اسلام کی خاطر تکلیفیں پہنچائی گئی، اور ان ایمان والوں نے ان کو برداشت کیا. ان کافروں نے ایمان والوں سے جنگ کی اور ایمان والوں کو شہید کیا گیا. اللہ نے فرمایا ان سب چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد کہ میں ضرور ان ایمان والوں کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اور ان ایمان والوں کو ایسے باغات کے اندر ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اور یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس سے بطور ثواب کی ہوں گی، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے، اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، اللہ کے پاس بہترین اجر ہے. چنانچہ خواتین و حضرات، ان لوگوں نے
کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے چوتھے سال جب پہلی بار اسلام کی دعوت منظر عام پر آئی، کیونکہ نبی بنائے جانے کے بعد 3 سال تک مسلسل چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے اور اسلام کی جانب ان لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن چوتھے سال جب عام طریقے سے آپ نے دعوت پیش کی اسلام کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اب اے میرے پیغمبر میرا اسلام چھپائے جانے کے قابل نہیں ہے، میرا ایک ہونا چھپائے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اے پیغمبر اس کو ظاہر کرو اور پہلے اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈراؤ، کھلم کھلا دعوت دو اسلام کی۔ چنانچہ یہ کفار ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے اور 25 سرداروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا سربراہ رسول کریم نبی وسیم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ ابو طالب نہیں، ابو لہب تھا۔ اور اس کمیٹی نے آپس کے مشورے اور غور و خوض کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی اور یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھیں گے۔ چنانچہ اس تمام کی تمام کارروائی پر عمل کرنے کے لیے ان سارے مشرکین نے عہد و پیمان کیا اور یہ کہا کہ ہر طرح سے اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کریں گے اور اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے ان کے نبی کو بھی، اور اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے ان کے شاگردوں کو یعنی صحابہ کرام کو بھی، کہ ان کا ناطقہ بند کر دیں گے، ان کی بولتی بند کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا والوں کا ہمیشہ سے یہی خاصہ رہا ہے کہ حق بات کڑوی لگتی، باطل بات بڑی اچھی لگتی، کیونکہ شیطان اس کو بنا کر سنوار کر پیش کرتا ہے۔ حق بات بہت کڑوی لگتی ہے، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے۔ آدمی کی دکھتی رگ پر اگر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ تنفن ہو جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ میری بات اس نے کیسے پکڑ لی، اس نے میرے اوپر اعتراض کیسے کیا۔ لیکن اللہ والے اس ساری چیز کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ پروردگار ہم یہاں اعتراضات اور اشکالات اور آبجیکشنز کا نشانہ بننے کے لیے اور پھر اس نشانہ بننے کے بعد اپنی جان کو سکھانے کے واسطے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ہم تو ساری چیزیں تیرے سپرد کرتے ہیں، تو جان، تیری مخلوق جانے، ہم تو تیری بات مان کر رہیں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ہم تو ساری چیزیں باری تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، لہذا ہم ذرہ برابر بھی کوئی شکایت نہیں کرتے۔ اگر ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے تو پروردگار تیری خاطر پریشان کیا جا رہا ہے، ہم تیری وجہ سے ساری باتیں برداشت کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ایذا رسانیوں کو اور اسی طرح ایمان والوں نے ان تمام پریشانیوں کو اور مصائب کو، مشقتوں کو جھیلا اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی۔ بزرگ سامعین و سامعات، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایک ایمان والا ایمان کے اوپر بڑا مضبوط تھا اور اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو، ان کے اذعان کو، ان کے یقین کو بڑا متین اور مضبوط بنا دیا تھا۔ کفار اور مشرکین دشمنان اسلام مارتے تھے، اسی طرح بدتمیزیاں کرتے تھے، لیکن یہ برداشت کرتے تھے۔ ایک صحابی نے حضرت فکیہہ، شاید آپ نے نام پہلی مرتبہ سنا ہو، فا کاف یا ہا ہا، حضرت فکیہہ جن کو افلاح بھی کہتے تھے، الف فا لام ہا، یہ حضرت فکیہہ جن کو افلاح بھی کہا جاتا تھا،
بنو عبددار کے غلام تھے، اور حضرت فقہا کے یہ مالک لوگ جب ان کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھتے تھے کہ یہ تو رٹ لگاتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی، اور یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہم تو سینکڑوں معبودوں کو مانتے ہیں اور یہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک کی رٹ لگاتے ہیں، تو ان کے کافر مالک حضرت فقہا کا پیر رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے، پیروں کے اندر رسی باندھی اور رسی کے اندر پیروں کو باندھا اور ان کو گھسیٹنا شروع کیا اور کہا کہ کہو محمد جھوٹا ہے، کہو قرآن جھوٹا ہے، کہو اللہ ایک نہیں ہے، لیکن یہ گھسٹتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا کے اندر مار لو، کل قیامت میں اللہ تم کو مارے گا۔ حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ عنہ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین کفار اور دشمنان اسلام حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ حضرت خباب ابن عرب کو کھڑا کر دیا کرتے تھے اور تمام کے تمام یہ دشمن حضرت خباب کے پاس کھڑے ہو کر ان کے سر کے بال نوچتے تھے، کوئی ادھر سے ان کے بالوں کو کھینچ رہا ہے، کوئی بائیں طرف سے ان کے بالوں کو کھینچ رہا ہے، کوئی آگے سے ان کے سر کے بالوں کو کھینچ رہا ہے، کوئی پیچھے سے ان کے سر کے بالوں کو کھینچ رہا ہے، نوچتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سر کتنا نازک ہوتا ہے، دماغ کتنا نازک ہوتا ہے، ذرا سا بھی اگر بال کھینچ جاتا ہے تو دماغ میں کتنی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اور کہتے تھے کہ اس دماغ کے اندر تو نے اللہ کی محبت بٹھائی ہے، لہذا تیرے دماغ کے بالوں کو نوچیں گے، تجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور انتہائی سختی سے ان کی گردن مروڑتے تھے، کئی مرتبہ ان کا گلا دبایا اور کہا کہ مان لے چھوڑ دیں گے، انہوں نے کہا مار دو لیکن محمد کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیے کہ اٹھ نہ سکیں، لیکن جتنا جتنا یہ حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستاتے تھے اتنا اتنا ان کے ایمان کے اندر متانت اور مضبوطی آتی تھی۔ ایک خاتون تھی، ایک اللہ کی بندی تھی، اس کا نام تھا زنیرہ، غلطی سے لوگ ان کو زنیرہ زنیرہ پڑھتے ہیں، لفظ زنیرہ مسکینہ کے وزن پر۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور ام عبیس یہ تمام کی تمام ایمان والی باندیاں تھیں، یہ تمام کی تمام قرآن پڑھنے والی عورتیں تھیں۔ حضرت زنیرہ نے بھی اسلام قبول کیا، حضرت نہدیہ نے بھی اسلام قبول کیا، حضرت ام عبیس نے بھی اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہن، اور کافروں کے ہاتھوں اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئی، جن کے نمونے میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ ان عورتوں کو یہ لوگ مارتے تھے اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ عورت تو دنیا کے اندر خوشبو کا ایک پھول ہے، ہم اس پھول کو کیسے مسل دیں، لیکن ان کو دشمنی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت سے تھی اور قرآن پاک سے تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ قبیلے بنو عدی کے خاندان بنو معمل کی ایک باندی مسلمان ہوئی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائے تھے اور پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، یہ حضرت عمر ابن خطاب قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس اسلام لانے والی عورت کو، اس باندی کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مارتے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، لیکن وہ عورت کلمہ ہی پڑھتی رہتی تھی اور اس کے بعد کہتے تھے کہ دیکھ، میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں
بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے، میں ذرا آرام لے لوں پھر ماروں گا تجھے، پھر ماروں گا، اتنے تو بھی غور کر لے۔ لیکن اس اللہ کی مائی نے، اس اللہ کی بندی نے اسلام کو ترک نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، ذرا موجودہ زمانے کے لوگوں کے احوال و کوائف پر غور فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ آج کے مسلمانوں میں اور اس زمانے کے مسلمانوں میں کتنا فرق ہے۔ آج کی عورتوں میں، آج کی خواتین میں، آج کی مستورات میں اور اس زمانے کی خواتین میں، اس زمانے کی ایمان والی ماں اور بہنوں کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آج تو اوپر کی بناوٹ نے مسلمان عورتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اوپر کی بناوٹ، لباس کی بناوٹ، لباس اچھے سے اچھا ہو، لباس فیشنیبل ہو، لباس چمکتا دمکتا ہو، چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھتی ہو، چاہے رمضان شریف کے روزے نہ رکھتی ہو، معمولی سے بہانے سے نماز کو چھوڑ دیتی، معمولی بہانہ پیش آیا اور اللہ کے دین کا کام ترک کر دیا۔ مہمان آ گئے تو اس لیے آنا نہیں ہو سکا۔ خدا کی بندی، اگر تیرے دل کے اندر اسلام کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہوتی تو مہمانوں کو چھوڑ کر تو آ جاتی۔ معلوم یہ ہوا محبت پیدا ہی نہیں ہوئی، معلوم یہ ہوا چسکا لگا ہی نہیں، معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی گلاب جامن ابھی کھائی نہیں۔ انسان کے دل میں جب کسی بات کی لگن پیدا ہو جاتی، طلب پیدا ہو جاتی ہے تو سارے کام ایک طرف اور وہ کام ایک طرف۔ جو مائی اور بہن اور جو خاتون اور جو عورت اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس پروگرام کے اندر حصہ لے گی، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و احسان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ضرور بھی ضرور اس کو جنت الفردوس میں داخلہ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ سچا تو اس کا کلام بھی سچا ہے۔ ان لوگوں نے کس قدر زبردست اسلام کی خاطر قربانیاں دیں اور اسلام کی خاطر کس قدر زبردست تکالیف اور مصائب اور مشقتوں کو برداشت کیا کہ ہم اور آپ ان کی نقل تو کہاں اتار سکتے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ لڑکے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں حضرت بلال کو گھسیٹتے پھرتے تھے، گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود ان کا مالک حضرت بلال حبشی کا مالک امیہ بھی ان کو باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چل چلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا۔ مکے کی گرمی، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو حج کو جا چکے یا عمرے کو جا چکے، بڑی گرمی پڑتی وہاں پر، سب سے زیادہ گرمی وہاں پر پڑتی پوری دنیا کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مکہ مکرمہ کی گرمی کو ایک گھڑی، ایک ساعت یعنی تھوڑی ساری دیر کے لیے برداشت کر لیا، جہنم اور دوزخ اس سے 70 سال دور کر دی جاتی ہے۔ چل چلاتی دھوپ میں جبرن حضرت بلال کو بٹھائے رکھتا تھا، کھانا اور پانی بھی نہ دیتا تھا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی، آسمان کا سورج شباب پر ہوتا، مکہ مکرمہ کے پہاڑ گرم ہوتے، مکہ مکرمہ کی زمین گرم ہوتی، سخت دوپہر کے اندر جب گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ معظمہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر حضرت بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قسم ہے بلال، تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ تو سڑ سڑ کر مر جائے گا، یا محمد کا انکار کر دے، یا محمد کا دین جو پیش کیا ہوا ہے اس کا انکار کر دے، یا تو سڑ سڑ کر گل گل کر یہی مر جائے گا۔ لیکن حضرت بلال اپنے آقا امیہ سے کہتے، تو جو کچھ بک رہا ہے بکتا رہے، میں تو وہی نعرہ ماروں گا کہ اللہ ایک ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سارا نفع اللہ کے ہاتھ میں اور سارا نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ صدیق اکبر وہاں سے گزرے رضی اللہ عنہ،
اور انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یعنی 735 گرام چاندی یا 280 درہم یعنی 1 کلو سے زیادہ چاندی کے بدلے میں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ سارا مضمون سیرت ابن ہشام اور دوسری سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر ان سختیوں کو برداشت کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان کا نام آپ نے سنا، ذوالنورین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، ان کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے آئیں، حضرت رقیہ اور ان کے بعد حضرت ام کلثوم۔ ان کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کو میں دیتا رہتا۔ اور داماد کس کو بنایا جاتا ہے؟ داماد کس کو بنایا جاتا ہے؟ اچھے کو، برے کو؟ اچھے انسان کو داماد بنایا جاتا ہے، ہر طرح سے اس کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کے کاروبار کو دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو اس لڑکے کا بیہیویئر کیسا ہے، اس لڑکے کا چال چلن کیسا ہے، اور اس لڑکے کی فرینڈشپ کیسی ہے، اس کے احباب، ہم پیالہ ہم نوالا لوگ کیسے ہیں، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کی چال ڈھال کیسی ہے۔ داماد بنانے سے پہلے جب رشتہ آتا ہے نا تو چھان بین کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا داماد بنایا، 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے دے دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر 40 بیٹیاں بھی میرے پاس ہوتی تو عثمان کو ایک ایک کر کے دیتا رہتا۔ معلوم یہ ہوا حضور بھی عثمان کو اچھا سمجھتے تھے، تبھی تو داماد بنا لیا۔ اور وہ داماد تو بڑا اچھا داماد کہ جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 1 بیٹی نہیں 2 بیٹیاں، کہ پہلی بیٹی کو اچھا رکھا تبھی تو دوسری بیٹی دے دی۔ اگر کوئی پہلی بیٹی کو اچھا نہیں رکھتا ہے اور پہلا ریکارڈ گندا کر لیتا ہے اور پہلی بیٹی مر جاتی ہے تو دوسری بیٹی اس کو جناب بہت مناسب طریقے سے دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا حضرت عثمان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیا کرتا تھا، اور کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے آگ لگا دیا کرتا تھا کہ عثمان جل کر مر جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو زندگی عنایت فرمائی، حیات جاودانی عنایت فرمائی۔ چنانچہ حضرت عثمان نے بھی اس چیز کو برداشت کیا کہ میرا چچا اسلام کی وجہ سے میرے اوپر اتنے مصائب اور بلیات اور اتنی مصیبتیں ڈھاتا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ماں نے ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے، اس قدر زبردست انہوں نے مجاہدات کیے کہ حضرت مصعب کے جسم کی کھال اس طرح ادھڑ گئی تھی جیسے سانپ اپنی کیچلی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حالات تھے، اس قدر محنتیں کرنی پڑی تب کہیں جا کر پکی پکائی روٹی ہمارے اور آپ کے پاس پہنچی۔ اگر ہم محنت کرتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ اسلام کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم تو اپنے ظاہر کو بھی تباہ کر رہے ہیں، باطن کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی روح کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی صحت اور جسم کو بھی تباہ کر رہے ہیں، گناہ کر کر کے روح کو تباہ کر رہے ہیں، اور پائزن والی چیزیں، زہر والی چیزیں، چاہے سلو پائزن ہو یا فاسٹ پائزن ہو، ہلکا زہر ہو یا زیادہ تیز پاور کا زہر ہو، ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی برباد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جسم اللہ کی نعمت ہے، یہ جسم، یہ باڈی خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت اچھی ہے تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، صحت اچھی ہے رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، صحت اچھی ہے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسی چیزیں مسلمان کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی باڈی، ان کا جسم خراب ہوتا رہتا ہے۔ آج کل گٹکا بہت چل رہا ہے، بہت کھاتے ہیں مسلمان لڑکے بھی اور مسلمان لڑکیاں بھی گٹکا، سلو پائزن ہے یہ۔ اسی طرح تمباکو خوب کھاتی ہیں عورتیں، اور جب کینسر ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی
مسلمان مرد اسموکنگ خوب کرتے ہیں، جس کو عربی میں تدخین کہتے ہیں، سگریٹ کی ڈبیاں جناب پھونک دیتے ہیں، بیڑی کے بنڈل پھونک دیتے ہیں، اور کچھ گھرانوں میں حقہ پیا جاتا ہے، کچھ گھرانوں میں عورتیں بھی حقہ پیتی ہیں، اور بہانہ پیٹ کا ہے کہ صاحب پیٹ کا نظام صحیح ہو جاتا ہے، عورتیں بھی حقہ پیتی ہیں۔ تو غرض دیکھیں ایسی چیز کو استعمال کرنا کہ جس سے انسان کا جسم برباد ہو، اسلام کے اندر جائز نہیں۔ خودکشی کو اللہ نے اسلام کے اندر حرام فرما دیا اسی بنیاد پر۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنی صحت کو برباد مت کرنا، اگر بیمار پڑ جاؤ دوا دارو کرنا، کہ دوا کرنا سنت ہے۔ دست ہو گئے، الٹی ہو گئی، ہیضہ ہو گیا، تخمہ ہو گیا، بیماری آ گئی، دوا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے گناہ دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الحمى، بخار کو برا مت کہنا، کیونکہ بخار گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، ایسے جلا دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی میل کچیل کو جلا دیتی ہے۔ یہ واقعات میں سارے کے سارے آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ اسلام بڑی محنت سے پھیلا، بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی، اور یہاں آج ہم اور آپ ہیں کہ اسلام سے کوسوں دور جا رہے ہیں، اپنے ظاہر کو بھی تباہ کر رہے ہیں، باطن کو بھی تباہ کر رہے ہیں، صحت کو بھی خراب کر رہے ہیں، ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس سے صحت برباد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان ویک یعنی کمزور ہوتا رہتا ہے، اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو جاتی ہیں، پھر صحت برباد ہو جاتی ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، اور انسان پتلا دبلا انسان جس نے اپنی صحت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، گوشت پوست بہت کم اس کے جسم پر رہ گیا، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی، کرتا بھی پہنتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہینگر میں لٹکا دیا، عورت دبلی پتلی ایسا کپڑا استعمال کرتی لگتا ہے جیسے ہینگر میں قمیص کو لٹکا دیا۔ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، انگلش میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ ہیلتھ از ویلتھ کا مطلب یہ ہے کہ صحت، تندرستی ہزار نعمت ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے ظاہر کا بھی خیال رکھنا، روح کی بالیدگی کا بھی خیال رکھنا، اپنے باطن کا بھی خیال رکھنا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت ان لوگوں کو پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتا تھا۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صورتحال دیکھی۔ ایسا پیغمبر کہ جس کی باڈی میں اور جس کے مبارک جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل تھا، ایسا پیغمبر جو امت کے اوپر بڑا رحیم کریم، ایسا پیغمبر کہ امت کے مارنے کی بات تو بہت دور کی ہے، پیغمبر پسند نہیں کرتا کہ میری امت کے کسی آدمی کو معمولی سا کانٹا بھی لگے۔ ایسا شاندار نبی اور رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا۔ اسی وجہ سے کلام پاک کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور یہ سخت تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ حضرت عمار اور اسی طرح ان کے والدین کو یہ مصیبتیں دی جا رہی ہیں۔ فرمایا، اے آل یاسر، صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔
آخرکار حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمار کی ماں تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ وہیں دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہے۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا۔ آگ کا عذاب بھی ان کو دیتے تھے، آگ کی تکلیف بھی دیتے تھے، اور کبھی پانی بھر کر اس میں ڈبو دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اب بھی مان جا، محمد کا انکار کر دے۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تو محمد کو سڑی گالی نہ دے گا یا لات اور عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ بولے گا، ہم تجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ ابھی ہم تجھے اس پانی میں سے اور اس گرم پتھر میں سے نکالے دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تو محمد کو سڑی گالی دے دے ہمارے سامنے۔ اب بولو ایمان والا کیا ایسا کر سکتا ہے؟ ایمان والے کے سامنے وہ آدمی ایمان والا خود تو کیا گالی بکے گا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی گالی بکے گا تو اس کو جان سے مارنے کے در پہ رہے گا کہ اچھا میرے نبی کو اس نے گالی دی، اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ اس لیے یہ تمام واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ اسلام کی محبت آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھے اور یہ بات آپ کے قلب کے اندر جاگزی ہو جائے کہ اسلام کوئی معمولی دین نہیں ہے، بلکہ اسلام آسمانی دین ہے، آسمانی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس دین اسلام کو بھیجا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ اللہ والا ہے، جو مومن ہے وہ اللہ والا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ان تمام واقعات کو سن سن کر اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو پیدا کیا جائے اور اسلام کی محبت بٹھائی جائے، اور اسلام کی خاطر اگر کوئی گالی بھی دے دے، کوئی سڑی گالی بھی دے دے تو اس کو برداشت کیا جائے، جیسے گشت کے اندر عام طور سے ہوتا رہتا ہے۔ مرد جب گشت کرتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے۔ تم ہی آ گئی تھی ہم کو نصیحت کرنے کے لیے، تم ہی آ گئے تھے ہم کو نصیحت کرنے کے لیے، بھئی ہم ہی آ گئے تھے، اللہ نے ہمیں چن لیا، ہم آ گئے، اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا، اللہ نے ہمیں چوائس کر لیا، ہم آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آئے، اب اللہ قبول کر لے، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام تکالیف برداشت کی، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب محمد کہتے تھے، لیکن ابو لہب کی بیوی مزمم کہتی تھی میں محمد تھوڑی کہوں گی اس کو، یہ تو مزمم ہے۔ مزمم محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، اور مزمم کے معنی جس کی برائی بیان کی جائے، جس کی مذمت کی جائے۔ کہتی تھی کہ میں محمد کو محمد نہیں کہوں گی، یہ تو مزمم ہے، مزمم، نعوذ باللہ۔ ابو لہب کی بیوی، اس کی کنیت ام جمیل اور اس کا نام اروا تھا، الف را واو یا اور الف مقصورہ۔ یہ ابو لہب کی بیوی حرب ابن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ ابو لہب بھی دشمن اور ابو لہب کی بیوی بھی دشمن، میاں بیوی دونوں دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے تبھی تو دونوں کی برائی بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی اسلام کے لیے دامے، درمے، قدمے، سخنے، ہر طرح قربانی دینے کی توفیق اردانی فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔